بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں؟ حضرت علی سے پوچھا گیا ایک مشکل سوال۔ کافروں نے ایک سوال مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کے بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے خدا کے علم میں بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار تھا، ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ کی وجہ سے ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول تھے اور بے شمار موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرامودات روایات کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت تو یہ عالم ہونا تھا۔ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تفصیلی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم کے فضل و مرتبہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی زدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا گیا معاملہ ہے کیا ہے؟ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر عزل لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہی روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا روک دی جائے، اس کیس کو دوبارہ سنے گا، اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کی عدالت میں طلب فرمایا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کیا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کے تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا یہ کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ہے اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامد مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کی تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستو، یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلہ کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ مناقبت علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمان کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کے محفل جمی ہوئی تھی کہ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط بادشاہ روم کیسر بنی اصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جواب بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شگم مادر میں نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال توڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جتنے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بھی کمی بھی واقع نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف پڑھا دی گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں بعد تیرا خط وصول ہوا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان کے سوالات کا جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا، حالانکہ
خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شگم مدر میں نہیں رہی 5 یہ ہے: نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے کہ حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوتور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکتا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں جن کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کے لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے جو ربڑ آمد ہوگی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول ہی سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اہلی ہستی نے دیے؟ لیچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔